السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں ہمیں کون سی نفل نماز پڑھنا چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے، نیت کیسے کرنا چاہیے اور کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے، تو اس ویڈیو میں شروع سے آخر تک آپ دیکھیں۔ یہ تمام تر ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی اور یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ شب قدر بڑی عبادت والی رات ہے، وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ کے فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں اور اتنے فرشتے اتارتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر میں جناب جبریل علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شب قدر میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ شب قدر میں جو بندہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب گناہ کون سے معاف کیے جاتے ہیں، بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ، تو اس کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو شب قدر بڑی عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی دو دو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت آپ اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ماں بہنیں ہیں جو مونے تک ہاتھ اٹھائیں اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورت پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 1 رکعت رکوع سجدہ کر کے کمپلیٹ کریں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے الحمد شریف پڑھیں، سورہ قدر ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر رکوع سجود اور قعدے میں بیٹھ کر سلام پھیر کر 2 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے مزید 2 رکعت اور پڑھ لیں، ان میں بھی سب اسی طرح سے سیم پڑھنا ہے، اور جب آپ 4 رکعت کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ 4 رکعتوں کو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو ان نمازوں کا بھی آپ ضرور اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آپ اور کون کون سی نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قضائے عمری پڑھ لیں، صورتیں ہیں مختلف جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورۃ الواقعہ ہے نا، یہ تمام طرح کی صورتیں تلاوت کریں۔ اس رات میں سورہ یاسین ہے، ان کی پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو شب قدر کو بالکل عبادت میں، تلاوت میں، نمازوں میں گزاریں، اور خاص اس نماز کا جب آپ کو شب قدر ملے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تو اس میں اس نماز کا آپ ضرور اہتمام کر لیں۔ شب قدر کی دعا بھی پڑھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ ترمذی کی حدیث سے عرض کیا یا رسول اللہ، شب قدر کا علم ہو تو میں کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس دعا کو بھی آپ شب قدر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھتے رہیں۔ تو ان نمازوں کا اہتمام کریں، ساتھ ہی میں اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو دوسرے بھائیوں تک بھی ضرور پہنچا دیں، تاکہ کوئی بھی ایک بھائی یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا شیئر کرنے کا اور ہمیں ملے گا سکھانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔